رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے ماشاءاللہ سبحان اللہ. غم حیات سے کشتی نکال لیتا ہوں، رضا کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں. کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں. کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں. آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے اور میں جانتا ہوں 5-7 منٹ میں کوئی تقریر ہو نہیں پاتی ہے، لیکن اگر ذات بولنے والی ہو تو اس کے لیے یہ وقت بہت ہوتا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ فاضل بغداد خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں. جو نعت نبی سننے کو تیار نہیں ہے اے دوستو، وہ صاحب کردار نہیں ہے. اشرف علی کی قبر کا یہ حال ہے جناب، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. سادات کرام، علماء ذوی احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. اعلی حضرت امام عشق محبت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت سے خطابات آپ نے سماعت کیے اور میرے بعد بھی آپ کو بہت سی عمدہ علمی تحقیقی بیانات سننے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر قلبی، شیر قلبی، شیر قلبی، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. آپ حضرات اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، وقت بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. آج کے زمانے میں ایک عام بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات کہیے، دوسروں کی بات کہنے سے یا دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے کیا فائدہ ہے. عام طور پہ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نئے ذہن کے علماء بھی سمجھنے لگتے ہیں اور وہ بھی اس کی وکالت کرنے لگتے ہیں کہ دوسروں کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ، رد سے کیا ملے گا، آپ اپنی بات کہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
اچھی بات کہنا یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بہت سی اچھی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین بھی کہا کرتے ہیں۔ مومن کی شان اور یہ پہچان ہے کہ مومن اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے۔ کسی آدمی کو یہ کہنا کہ آپ نماز پڑھیں یہ اچھی بات ہے، لیکن بے نمازی کو ٹوکنا یہ مومن کی شان ہے۔ داڑھی رکھنے کی تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، لیکن دڑمنڈے کو منع کرنا کہ داڑھی چھلانا ناجائز ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے پیران کرام، سادات کرام، علماء اسلام ہیں، لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، ایک تحریک چل رہی ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جیسا کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ ایک بہت اہم فتنہ جو آج کے زمانے میں حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب نے ذکر کیا، بہت ادب و احترام کے ساتھ، اسی ادب کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں بہت سی چیزیں فتنے کو داخل کر رہی ہیں جماعت میں، اسی میں سے ایک فتنہ لفظ سید کا ہے کہ آج سید کے نام پہ بہت سے ڈپلیکیٹ لوگ داخل ہو گئے ہیں، جو سنی ہی نہیں ہے وہ سید کہاں ہو سکتا ہے؟ جو حضرت ابو بکر کی توہین کرے، جو حضرت عمر کو برا کہے، جو حضرت عثمان کو گالیاں دے، جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے، ان پہ تبرہ پڑھے، وہ مسلمان، وہ سید ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کے قرابت دار ہیں۔ بہت سے ایسے نسبی رشتہ دار تھے جس کو رسول اللہ نے نہ مانا، بلکہ ان کے خلاف قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، قرآن کہہ رہا ہے نبی کے چچا کے بارے میں، قرآن برات کا اظہار فرما رہا ہے۔ وہ ابو لہب نے نبی کی جو توہین کی، قرآن کریم نے ابو لہب کے بارے میں اس کو عیوب کا بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ رشتے کی بنیاد نسب کے اوپر نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان دیکھا جائے گا، عقیدہ دیکھا جائے گا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو سلسلے کی بات کرتے ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو خاندان کی بات کرتے ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو مدرسے کی بات کرتے ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو مطلب کی بات کرتے ہوں گے۔ بریلی مطلب کی بات نہیں کرتا ہے، بریلی مسلک کی بات کرتا ہے، بریلی مقصد کی بات کرتا ہے، بریلی نبی کی بات کرتا ہے۔ وہ اور خانقاہیں ہوں گی جو اپنے باپ دادا کی لڑائی لڑتی ہوں گی، اعلیٰ حضرت کا خاندان وہ ہے، بریلی کا خانوادہ وہ ہے جو اپنی لڑائی نہیں لڑتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی لڑائی لڑتا ہے، ابو بکر کی عظمت پہ حملہ ہوتا ہے، ان کی صداقت پہ حملہ ہوتا ہے۔ خانقاہیں خاموش ہیں، علماء کی زبانیں گنگ ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو بریلی امام احمد رضا کا خانوادہ جس طرح سے کل مسلک حق کی ترجمانی کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے، فتنہ چاہے اجمیر شریف سے اٹھے، فتنہ چاہے کہیں اور شریف سے اٹھے، فتنہ چاہے مکہ مکرمہ سے کوئی کافر اٹھائے، کوئی یہودی نصرانی اٹھائے، چاہے فلسطین سے اٹھے، بریلی نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ فتنہ کہاں سے اٹھ رہا ہے، چاہے پاکستان سے اٹھے، چاہے ہندوستان سے اٹھے۔ امام احمد رضا کے ماننے والوں نے کبھی کسی کے رشتے کی پرواہ نہیں کیا ہے۔ امام احمد رضا کے ماننے والوں نے یہ کہا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج ہمارے علماء، خطبہ اور خاص طور پہ نظامہ اور شعراء، ہمارا جلسہ شروع ہوتا ہے، جانتے ہیں گڑبڑی ہماری ہے کہ ہم لوگ جلسے کی شروعات کرتے ہیں، نعت کے نام پہ ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تقریر کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں کہیں نبی کی بات نہیں آتی ہے۔ ہم ہر جلسے میں کوئی پیدا ہوا تب، کوئی مرا تب، کسی کا نکاح ہوا تب، بس لڑ گئی تب، ہم کہاں چلے جاتے ہیں فوراً۔ ہمیں نہ مکہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مدینہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہمیں کوئی واقعہ
واقعہ یاد نہیں آتا سوائے کربلا شریف کے. بلا شبہ یاد رکھو کربلا کو کوئی بھولا نہیں سکتا ہے. ہمارے یاد کرنے سے کربلا زندہ نہیں ہے. کربلا والوں نے اسلام کو زندگی عطا کر دی ہے, مسلمانوں کو زندہ کر دیا ہے. کربلا کے نام پر اپنی تقریر اور نظامت نہیں چمکانا ہے. کربلا ہمارے عقیدے کی ضمانت پیش کرتا ہے. یاد رکھو کہ ہم اگر اپنی تقریروں میں ابو بکر کے فضائل بیان کریں, عمر کے فضائل بیان کریں, عثمان غنی کے فضائل بیان کریں, مولا کائنات کے فضائل بیان کریں, خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بتائیں, بلال حبشی کے بارے میں بتائیں, حضرت ابو سفیان کے بارے میں بتائیں, امیر معاویہ کے بارے میں بتائیں, تو ہماری عوام کم سے کم سمجھے تو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا مسلک کیا ہے. اڑتی پھرتی کرامتوں کے چکر میں نہ جانے ہم کہاں سے کہاں اپنی عوام کو پہنچائے جا رہے ہیں. اور نیٹ کے ذریعے ہمارے بزرگوں کا احسان ہے. بلا شبہ میں یہ کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ اور اس گھرانے سے جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ ظاہر کی بھی ضمانت لیتے ہیں اور باطن کی بھی ضمانت لیتے ہیں. تاج الشریعہ نے 2500 سال پہلے فتوا دیا کہ ٹی وی ویڈیو اور اس پہ اعتماد نہ کرو. یہ چیزیں کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن اس میں نقصانات کتنے ہیں آج دیکھ رہے ہیں. ابھی تک یہ پابندی تھی کہ ہمارے اسٹیج پہ کوئی درمنڈا نہیں آئے گا, ہمارے اسٹیج پہ سلح کلی نہیں آئے گا, وہابی نہیں آئے گا, دیوبندی نہیں آئے گا. موبائل پہ کیسے پابندی لگاؤ گے کہ یہ نعت پڑھنے والا وہابی ہے, دیوبندی ہے, سلح کلی ہے؟ تفسیر کون بیان کر رہا ہے, حدیث کون بیان کر رہا ہے, تقریر کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی کا نام لے کر کے گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے. مولائے کائنات کی شان, میں نے ہدایت بخشش کا مطالعہ کیا تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ جہاں حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں رافضیوں کا رد ضرور کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ مجھ سے متعلق دو گروہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں اور ایک میری عداوت میں. دنیا نے دیکھ لیا کہ وہابیت عداوت کی بنیاد پر مولا علی کی گمراہ ہو گئی اور رافضیت محبت کے نام پہ گمراہ ہو گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ابو بکر بھی ہمارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات تھوڑی تھی چراغ لے کے چلے, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. یہ چار باغ کون ہے؟ وہ لکھنؤ کا چار باغ اسٹیشن نہیں ہے, یہ چار باغ وہی ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء, ایک اور بات بتا دوں اور بس ختم کروں. آج اتحاد کی بہت بات ہو رہی ہے کہ متحد ہو جائیے, متحد ہو جائیے. ہم کہتے ہیں کہ جتنے رضوی ہیں, جتنے کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت, ہم مفتی اعظم کے اور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں, شرم آتی ہے. ٹی وی گھر میں لگی ہوئی ہے, تمہاری بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, تم اپنے بچوں کو مدرسہ کھولے ہو غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, قوم کے پسماندہ لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مفتی اعظم کے مرید اور خلیفہ ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے ہی جیسے خلیفاؤں نے اور مریدوں نے سنیت کو غرق کر دیا ہے, اس لیے کہ دنیا کسی اور خانقاہ کی طرف نہیں دیکھتی. لوگ جانتے ہیں کسی خانقاہ سے مرید ہو, لیکن زمانہ جانتا ہے کہ حق بولنے والی خانقاہ کا نام, اس لیے کہ یہ صرف خانقاہ نہیں ہے, خانقاہیں بہت ہی مرکز ہیں, مرکز میں سب ملا کرتے ہیں. خانقاہیں دریا ہیں, یہ سمندر ہیں, یہاں طریقت اور شریعت دونوں کی نہریں جاری ہوتی ہے. اس لیے سنو, میں کہتا ہوں ہم سب کو ملانے کی بات نہیں کرتے. دیکھا ہے 25-30 سال میں کہ جب ملانے کی کوشش ہوئی ایک نیا گروہ بن کر کے تیار ہو گیا. زیادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. جو رضوی ہیں اور جو خالص رضوی ہیں, کم سے کم وہی رضوی آپس میں متحد ہو جائے. میرا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو چھوڑ دیجئے. جو کم سے کم رضوی کہتے ہیں کہ ہم ہی پکے سنی ہیں, تو تم کیسے سنی ہو کہ تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہے, تمہارے موبائل پہ فوٹو دھڑا دھڑا آ رہے ہیں, تم مائک پہ نماز پڑھا رہے ہو, 2 انگل کی مسجد ہے, مائک پہ نماز پڑھا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں تاج الشریعہ زندہ باد. تمہارے نعرہ لگانے سے کیا بنتا بگڑتا ہے؟ تم نعرہ لگاتے رہ جاؤ گے, مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہیں. تم کہتے ہو کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. جب مسجدوں میں امام کی جگہ پہ
کے ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو مصلی امامت کو بیچ رہے ہیں، داڑھیوں کو بیچ رہے ہیں، خانقاہوں کو بیچ رہے ہیں، جبہ و دستار کو بیچا جا رہا ہے، دولت کے بدلے میں آپ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ہمیں ضرورت ہے شہدائیان مسلک اعلی حضرت کو آج چاہیے کہ آپ متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، وہ فتنہ جو پاکستان کی سرزمین سے اٹھا ہے، بہت سے نام کے سادات اور ایسے ایسے لوگ جو خانقاہوں میں پیدا ہو گئے ہیں، جن کو کسی قوال کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو کسی آرکیسٹرا والے کے یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو فلم انڈسٹری میں پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو اداکار ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں۔ سجادہ نشین بننے میں لگتا کیا ہے؟ آخری عمر میں جا کر کے ایک جبہ لے لیجئے، ایک پگڑی باندھ لیجئے، پھر ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتانے کے لیے، ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، وہ بتا دیں گے یا اولاد غوث اعظم ہے۔ ارے ان کے باپ کا بھی تو نام بتاؤ، ان کے دادا کا نام بتاؤ۔ نہ تمہیں معلوم ہے، نہ تمہارے باپ کو معلوم ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے۔ اولاد غوث اعظم جو ہوگا وہ امیر معاویہ کی توہین نہیں کرے گا، جسے اپنا غلام جسے رسول اللہ نے اپنا رشتہ دار بنایا ہے، وہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ اس صحابی رسول کو برا کہہ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ عوام سے بہت آواز آ رہی ہے، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ تقریر و نعت سماعت فرمائیں، خاموشی کے ساتھ۔ عرش حق ہے مسند رفعت